ایک بزم کے اندر مولا علی علیہ السلام سے سوال ہوا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ جب سائل بدلا تو مولا علی علیہ السلام نے بھی خیرات بدلی، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے۔ مولا کائنات نے جواب دیا، سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا یعنی دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع پر حیرانی چھائی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں، تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی مجھے بتائیں موت کسے کہتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کسے کہتے ہیں تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں، میں کروں گا۔ مولا کائنات نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو۔ مولا علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی نے اس نجومی کو کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی نے کہا، اچھا بتاؤ کون سا ستارہ ہے جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہیں؟ اب نجومی پھر خاموش۔ مولا علی نے کہا، اچھا میرے اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم آسمان کے تو کیا، زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ تم نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں، علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی بھی ساتھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ 2 بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکے کو۔ اس کے بعد دونوں عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر تھا کہ ایک عورت کہتی تھی لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے، دوسری کہتی تھی نہیں لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری۔ لوگوں نے جب ان دونوں کا جھگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا کہ آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے، وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں۔
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو لوگوں نے سارا قصہ مولا علی کو بتایا تو مولا علی نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو ایک ایک چھوٹا برتن دو اور انہیں کہو پردے میں جا کر ان برتن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ۔ جب ان عورتوں نے دودھ لا کر دیا تو مولا علی نے فرمایا کہ ایک میزان لایا جائے۔ جب میزان لایا گیا تو مولا علی نے اس میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا تو ایک کا وزن کم تھا، دوسرے کا زیادہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا یا علی آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا قرآن سے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں قرآن کھول کر دیکھنے لگ گئے کہ کہاں لکھا ہے وہ دودھ والا قصہ۔ رات پر قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب کسی کا کچھ بھی نہ ملا تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اور جب مولا علی مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا یا علی آپ نے تو کہا تھا کل والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے، مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ مولا علی نے فرمایا کیا قرآن میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے؟ سب نے کہا ہاں یہ آیت تو ہے۔ مولا علی نے فرمایا اسی آیت سے ہی تو میں نے وہ فیصلہ کیا تھا